یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو میں سوالات لینے سے پہلے آپ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ان تاریخی الفاظ کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جو خیبر پختونخوا میں فیلڈ مارشل نے فروری 2023 میں پشاور پولیس لائن دھماکے میں پولیس کے افسران اور اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہے ہوئے۔ سنیے ان الفاظ کو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، آگے کیا ہے، او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے، اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے۔ سب قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو، ٹھیک ہے۔ پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر۔ کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، گڈ شاور، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ 2023 میں بھی ہم یہاں کھڑے تھے، آج بھی ہم یہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا، اس حقیقت کو کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ I will request you to put your questions، لیکن میری گزارش ہوگی اس کانفرنس میں اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے ان سوالات کی طرف ہی مرکوز رہی ہے۔ جی تھینک یو۔ وقار ستی صاحب، سیکنڈ رو۔ میرا نام وقار ستی، آئی ایم فرام جیو نیوز۔ سر 2014 سے آنورڈ آپ نے بات کی اور جو حقائق اور ریکارڈ آپ نے دکھایا کہ اس کے بعد کوئی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، تو اس صوبے میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہی لوگ آج تک بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا، یا ان کو اتنی یہ جو حالات ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، اور دوسرا آج پھر وہ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی؟ یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یو آر دی میڈیا، آپ اس ملک کے عوام ہیں، کہ وہ کون سی سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی جان و مال، اس کی عزت، اس کی حفاظت، اس پہ مقدم کر دیا ہے۔ ہم نے اس کو دہشت گردی پہ مقدم کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔
ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، ایک وہیکل وان آئی ڈی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے، اس کا نہ چیسی ملتا ہے، نہ انجن ہے، نہ کوئی کاغذ ہے. کوئی دوسرے ملک سے کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، بیسوں ہزار گاڑیاں اس طرح کی چل رہی ہیں. So if they are good with non-custom made vehicle, then they should be good with terrorism also. وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے میں نے آپ کے لیے نارکوٹکس رکھی سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے. تو اگر آپ کے لیے اس بارڈر کو آپ چاہتے ہیں، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز سب جو سی ہیں وہ کہتی ہیں اس بارڈر کو سیل کرنا ہے. آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ ایکسپلوسیوز بھی آئیں گے. آپ نے دہشت گردی کو ناسور کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام پولیسنگ کا ہے، لا اینڈ آرڈر. آپ نے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے، اسے ایکوپ کرنا ہے. آپ یہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ یہ جو اس کی جگہ پولیسنگ کا اور انٹرنل سیکورٹی کا کام آپ کی فوج کرے گی، اور جب فوج کرے تو آپ کہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. آپ کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، یہ بالکل جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں، اس کرمنل مافیا میں، ان کرائمز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. جب ریاست پاکستان کہتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت تو ان کے سامنے ہے. کیوں نہیں؟ بیکاز ان کی ذات، ان کے فوائد، ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. اور جب آپ یہاں مس گورننس کریں، کرپشن کریں، تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. تو یہاں سے دے آر ایبسلیوٹلی ہیپی کہ یہاں سے صرف سیکیورٹی کے واقعات اور دہشت گردی اور ٹیررزم کی سٹوریز آگے ہیں تاکہ باقی چیزوں پہ بات چیتیں نہ ہو. Nobody should talk about your governance. Nobody should talk about your performance. کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اربوں روپیہ جو آیا یہ کہاں گیا، کدھر گیا، کس پروجیکٹ پہ لگ گیا، تاکہ پورا دن بیانیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ رکھا جائے. So that's the fact. Now the time has come where we have to be very clear and honest with each other. Because اس فوج کے بچے، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے بچے، اس پولیس کے بچے، آپ کے بچے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ڈیلی جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں. کل بھی دی، پرسوں بھی دی، اس سے پہلے بھی دی. خوبصورت جوان اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں. This has to end. This status quo will not be tolerated anymore. That's the simple, short and clear answer. اس سائڈ پہ آتے ہیں جی. سمر عباس صاحب فرسٹ رو میں. I'll come back. یہ آپ. سمر عباس فرام دنیا نیوز. سر ایک طرف تو افغانستان کی بات جب ہوتی ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے تو پاکستان نے تو شاید متعدد مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش کی، انہیں ڈپلومیٹک لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. میری انفارمیشن میں تو 10 بلین تک کی آفر بھی پاکستان کی طرف سے کی گئی افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ یہ جو TTP کے لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، آپ کسی دور جا کے افغانستان کے اندر آپ ان کی وہاں پہ آباد کاری کریں، لیکن وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کی گئی. اب ایک رپورٹ آ رہی ہے، کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں TTP کے جو کمانڈر نور ولی مسعود ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں، اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے، اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو، نہیں روکا گیا، تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا، وہاں جا کے کاروائیاں ہوگی، کیا ہوگا مستقبل میں؟
یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی، اس پہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبانیں سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ. دیکھیں افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنس، کلچرل کنیکشنس. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے، ٹریڈ ہے، آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جون سا ایک اور اوپننگ جون سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے. وہاں سے لوگ جون سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے، آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے. آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ، یونیلیٹرل لیول پہ بھی، ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دیم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں.